بال جبریل میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک غزل ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں، طلسم گنبد گردوں کو توڑ سکتے ہیں، زجاج کی یہ عمارت ہے سنگ خارہ نہیں، خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں، مگر یہ حوصلہ مرد ہیچ کارہ نہیں، جس کا مفہوم سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ خودی ایک لمٹ لیس، ایک ڈیپ سمندر ہے جس میں کوئی ساحل یا کنارہ یا کوئی ایسی منزل ڈیفائن نہیں ہے جس پہ جا کے بندہ پہنچ سکے۔ آپ نے اگر اسے آبجو مطلب ایک چھوٹا سا قطرہ سمجھا تو پھر تو کوئی آسرا نہیں، اسے سمندر ہی سمجھا جائے۔ بال جبریل میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آبجو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں، طلسم گنبد گردوں کو توڑ سکتے ہیں، زجاج کی یہ عمارت ہے سنگ خارہ نہیں، خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں، مگر یہ حوصلہ مرد ہیچ کارہ نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ان کا مقصد ہے کہ خودی کو ایک دریا یا ندی نہ سمجھا جائے، ایک چھوٹی سی ندی نہ سمجھیں خودی کو، یہ ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ، کوئی ساحل نہیں ہے۔ ایک ساحل نہ ہونے سے یہ مقصد ہے ان کے کہنے کا کہ یہ لمٹ لیس ایک فینومینا ہے۔ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے اگر آپ بیٹھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو ایک ڈیفائن اینڈ ملے گا جہاں پہ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میری یہ لمٹ ہے، یعنی کہ انسان کی صلاحیتیں خودی اس انسان کے ذات کی بساط وہ لمٹ والی نہیں ہے، حد والی نہیں ہے، بلکہ لامحدود ہے، اس کی صلاحیتیں وہ لامحدود ہیں، اسے ایک چھوٹی سی ندی کی طرح محدود فلو آف واٹر نہ سمجھیں۔ طلسم گنبد گردوں کو توڑ سکتے ہیں، مطلب یہ جو جادو ہے اس کا، آسمان کا، اس کو آپ کراس کر سکتے ہیں، اس کے سحر کو، اس کی لمٹس کو آپ کراس کر سکتے ہیں۔ کیوں کراس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ زجاج کی یہ عمارت ہے سنگ خارہ نہیں، اسے شیشے کی نازک سی عمارت سمجھیں، اسے ایک آبسٹیکل نہ سمجھیں کہ یہ آپ کی لمٹ ہے، یہ حد ہے، یہ انسان کی حد نہیں ہے، انسان کی حد عرش معلیٰ تک ہے، انسان کی حد آسمان کی شیشے کی چھت سے، جس کو تشبیہ دی ہے، زجاج شیشے کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ شیشے کی ایک باؤنڈری ہے، اسے آپ توڑ سکتے ہیں، اس کے بیونڈ آپ ٹریول کر سکتے ہیں اپنے ویژن کے تھرو، اپنی خودی کے تھرو۔ جب آپ وہ ایکسپلور کر لیتے ہیں تو آپ کا ویژن، آپ کی نظر، آپ ایک ٹائم ٹریولر بن جاتے ہیں، سادہ الفاظ میں۔ پھر کہتے ہیں کہ خودی میں ڈوبتے ہیں پھر ابھر بھی آتے ہیں، خودی کو ایکسپلور کرنے والے وہ ایک کشمکش میں رہتے ہیں، کبھی اس کی اتھاہ گہرائیوں تک چلے جاتے ہیں، کبھی اس میں سے باہر نکل آتے ہیں، کبھی ایک منظر، ایک لیول پر وہ کھیلتے ہیں، کبھی ایک دوسرے پیڈسٹل پر وہ پہنچ جاتے ہیں، دوسری سیڑھی، ایک دوسری مقام پر پہنچ جاتے ہیں، مگر یہ حوصلہ مرد ہیچ کارہ نہیں۔ ہیچ کارہ کہتے ہیں کہ سست آدمی، کاہل آدمی، یہ اس کی بس میں نہیں ہے کہ وہ خودی کو ایکسپلور کرے۔ علامہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ تو ضروری ہے کہ آپ سستی اور کاہلی کو چھوڑیں، چست مزاج بنیں، ایکٹیو رہیں لائف میں، گیٹ بزی لیونگ۔ خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، اگر ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل۔ اگر سیلف ایکسپلوریشن، اپنی ذات کا اعراف، اگر وہ علم کی بنیاد پر ہو تو یہ جبریل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جبریل علیہ السلام پیغمبروں کے اوپر وہ وحی لے کر آنے والے
فرشتے ہیں، اللہ کے ایک خاص فرشتے ہیں، ان کا نالج وسیع ہے، انہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ اگر علم سے جبریل کی طرح علم کی بنیاد پر خودی کو ایکسپلور کیا، خودی کو مستحکم کیا، تو اس کی مثال جبریل علیہ السلام کی طرح ہوگی۔ ایک قیامت سے پہلے کے دور میں یہ اپلیکیبل ہوگی، لیکن اگر اس کو عشق سے محکم کیا تو اس کی مثال سورہ اسرافیل کی، مطلب قیامت برپا ہو جائے گی۔ سورہ اسرافیل کا مطلب ہے وہ آواز جو کائنات میں قیامت کی اناؤنسمنٹ کی آواز ہے، جسے سن کر تمام روح حیات مر جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی، سب دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، دوبارہ لائف کو لایا جائے گا۔ اس آواز والے فرشتے کی طرح قیامت خیز ہو جائے گی آپ کی خودی، اگر وہ عشق کی بنیاد پر۔ اس کی خودی ہے ابھی شام و سحر میں اسیر، گردش دوراں کا ہے جس کی زباں پر گلا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ خودی، اس شخص کی خودی ابھی تک صبح و شام میں جکڑی ہوئی ہے جو اپنے حال کا اور اپنی قسمت اور قدر کا گلہ کر رہا ہو، رو رہا ہو، پٹ رہا ہو کہ ہائے مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جو کہ کربنگ کر رہا ہو ہر ٹائم، ایک ناشکری کی کیفیت میں رہ رہا ہو، اور یہی کہہ رہا ہو کہ حالات کی وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا، میں وہ نہیں کر سکا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی خودی ابھی قید ہے، صبح و شام کے فینومینے میں قید ہے، آزاد نہیں ہے۔ بے ذوق نمود زندگی موت، تعمیر خودی میں ہے خدائی، رائی زور خودی سے پربت ذوف خودی سے رائی۔ علامہ فرما رہے ہیں کہ جس کی زندگی میں بڑھنے کی، ترقی کرنے کی، امپروو کرنے کی جدوجہد نہیں ہے، جسے اس کا ذوق نہیں ہے، وہ مردہ ہے، مرا ہوا ہے۔ اور جو اس حال میں بزی ہے، تعمیر خودی میں مصروف ہے، وہ ایسا ہے جیسے خدائی صفات سے لطف اٹھا رہا ہو، جو اپنی خودی، اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہا ہو کہ نہیں میری حد یہ نہیں، میری حد یہ نہیں، اس سے آگے، اس سے آگے۔ وہ ایسا ہے جیسے خدائی صفات کے اوپر گرفت حاصل کر رہا ہو۔ رائی زور خودی سے پربت، چھوٹا سا مطلب رائی کا دانہ، اگر اس میں خودی آ گئی تو وہ پہاڑ ہے، پربت، جیسے نانگا پربت آپ نے سنا ہو، پربت پہاڑ کو کہتے ہیں، کہ چھوٹا سا ذرہ اگر اس میں خودی کا زور آ گیا تو وہ پربت ہے، پہاڑ ہے، بڑا فینومینا ہے، بڑی چیز ہے۔ اور پربت ذوف خودی سے رائی، اگر بہت بڑے پہاڑ میں بھی خودی نہیں ہے، ذوق نمود زندگی نہیں ہے، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی، اپنے آپ کو جانتا نہیں ہے، تو پہاڑ بھی کیونکہ اس کی خودی کمزور ہے، اس لیے وہ ذوف خودی کی وجہ سے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں کرتا ہے۔ حکیمی نامسلمانی خودی کی، کلیمی رمز پنہانی خودی کی، تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں، غریبی میں نگہبانی خودی کی۔ علامہ فرما رہے ہیں کہ حکیمی مطلب فلسفہ، حکمت، نامسلمانی خودی کی، وہ خودی کی نامسلمانی ہے، خودی کے لیے فلسفہ اتنا ویلیویبل نہیں۔ کلیمی، کلام اللہ سے کرنا، بات چیت کرنا اللہ سے، جو حضرت موسیٰ کا خاصہ تھا علیہ السلام۔ تو علامہ فرما رہے ہیں کہ فلسفہ خودی کے لیے
اتنا مفید نہیں ہے، اور اللہ سے بات چیت، اللہ سے کلام، وہ رمز پنہانی خودی کے چھپے ہوئے بھیدوں میں سے ایک راز ہے۔ تجھے گر بتا دوں فقر و شاہی کا، بادشاہ بننے کا اور گداگر بننے کا۔ اس میں گر کی بات کیا ہے کہ غریبی میں نگہبانی خودی کی، کہ خودی کی نگہبانی جو ہے وہ فقر میں زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پہ ایک کانسیپٹ میں بتا دوں آپ کو کہ فقر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد مفلسی نہیں، تنگ دستی نہیں، بلکہ ایک فقیری ہے کہ آپ بے نیاز ہیں مال و متاع سے، ویلتھ کی ویلیو سے، اس کی ڈپینڈنسی سے، اس کے انحصار سے ایک بے نیازی کے عالم میں رہ رہے ہیں۔ یہ فقر ہے۔ آسماں میں راہ کرتی ہے خودی، سید مہر و ماہ کرتی ہے خودی، بے حضور و با فروغ و بے فراغ، اپنے نخچیروں کے ہاتھوں داغ داغ۔ یہ پیر و مرید نظم ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں سے ہے، اس میں مرید ہندی یہ کہتا ہے۔ مرید ہندی علامہ اقبال مطلب اپنے آپ سے وہ سوال پوچھتے ہیں اور پھر وہ مولانا رومی کا جواب دیتے ہیں اس میں۔ تو یہ سوال جو میں نے ترنم میں پڑھا، یہ مرید ہندی کا سوال ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان میں راستہ بنا لیتی ہے خودی، اور اس کے بعد مہر و ماہ مطلب سورج اور چاند، اس کا شکار، سید کہتے ہیں شکار کو، اس کا شکار بھی کر لیتی ہے خودی اتنی پاورفل چیز ہے۔ بے حضور و با فروغ و بے فراغ، بے حضور کا مطلب یہ ہے ایبسنس، دل کا توجہ سے خالی ہونا۔ با فروغ کا مطلب ہے بظاہر انلائٹنڈ، روشن۔ بے فراغ کا مطلب ہے سکون سے محروم۔ تو علامہ فرما رہے ہیں کہ خودی ایسی قوت ہے جو آسمان پر پہنچ کر سورج چاند کا شکار کر لیتی ہے، لیکن حضوری کا شرف حاصل نہیں ہوتا اسے، نہ ہی فراغت ملتی ہے اسے، اور وہ اپنے شکاروں ہی کے ہاتھوں پریشان اور مصیبت میں مبتلا رہتی ہے۔ ہماری خودی جن جن چیزوں کو یہ انکمپس کر سکتی ہے، شکار کر سکتی ہے، انہی نے اسے حیرت میں مبتلا کیا ہوتا ہے کہ یہ چاند کیسا، یہ سورج کیسا، یہ آسمان کیسا۔ تو انہی شکاروں کے ہاتھوں داغ داغ مصیبت میں مبتلا ہے۔ تو اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں پیر رومی کی طرف سے کہ آنکھ ارزد سید را عشق است و بس، لیکن او کے گنجد اندر دام کس۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تیری خودی شکار کرتی ہے، لیکن شکار کے لائق تو صرف عشق ہے، شکار کے قابل تو صرف عشق ہے کہ عشق کا شکار کیا جائے، اللہ کے عشق میں گرفتار کیا جائے خود کو۔ لیکن او کہ گنجد اندر دام کس، لیکن وہ ایسا ایک خزانہ ہے کہ وہ ہر بندے کے ہاتھ۔ جاوید کے نام نظم میں علامہ فرماتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہ اسی تسلسل میں سے ایک مشہور ہے، غزل ہے ان کی۔ تو جاوید کے نام میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کے نام وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا طریقہ، میری طریقت، میری راہ، میرا راستہ، میرا ویژن وہ امیری، مال اور دولت سے گزر کر نہیں جاتا، بلکہ فقر سے ہے، مال و دولت سے بے نیاز ہو کر جینے میں سے۔ خودی نہ بیچ، مال و دولت آپ فطرت سے لیتے ہیں، مال و دولت کی طلب کرتے ہیں، مال اور دولت کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تو پھر آپ ٹریڈ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس میں آپ کو ان دا پروسیس اپنا
اپنی خودی بیچنی پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، فقر میں رہ، مال و دولت سے بے نیاز ہو کر رہ، اسی میں تیرا نام پیدا ہو۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہاں پہ خودی کا وہ یہ کریکٹرسٹک بیان کرتے ہوئے علامہ فرما رہے ہیں کہ خودی کا خفیہ راز جو ہے، خودی جس میں مخفی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ صرف ایک خدا کی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات، کوئی صفت، کوئی مال، کوئی بت، کوئی کسی بھی شکل کی رغبت وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ خودی ہے تیغ، تلوار ہے خودی۔ فساں کہتے ہیں اس پتھر کو جس کے اوپر آپ میٹیلک چیزوں کو رگڑ کر، تلوار کو، چاقو کو، چھری کو، ان کو رگڑ کر انہیں تیز کرتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ خودی ہے تیغ، خودی سیلف ریکگنیشن، ذات سے واقفیت، وہ تلوار ہے، اسے تیز کرنا ہے، اس میں دھار ڈالنی ہے، اسے بینیفیشل بنانا ہے، تو لا الہ الا اللہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ یہ خودی کا کریکٹر ہے کہ خودی کا کریکٹر وہ توحید کے فساں سے، توحید کے پتھر سے اسے تیز کرنا۔ خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی۔ ان شارٹ، خودی کو جب اپنی اتھارٹی کا علم ہوتا ہے تو یہ وہ مقام ہے جب وہ بادشاہت شروع کر دیتے ہیں، جب وہ رول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خودی کی ایک اور خوبی یا کریکٹرسٹک ہے کہ جب اس کے اوپر اپنا خودی اپنی آشکار ہو جائے اور انسان کو اپنا مقام نظر آ جائے تو بس وہ بادشاہت میں انٹر ہو گیا، وہ بادشاہ ہے۔ اس کی خصوصیات، اس کی صفات، چاہے وہ ملک و ملک والا ہے یا نہیں، چاہے وہ مال و دولت اور صنعت اور زراعت اور مختلف شعبوں کا کنگ ہے یا نہیں، لیکن وہ شخص جس کی خودی آشکار ہو جائے، جسے اپنی اتھارٹی کا پتہ چل جائے، خودی جس کی ایکسپلور ہو جائے، وہ کنگ ہو جاتا ہے اسی مومنٹ آن۔ فقر و راہبی میں علامہ بیک گراؤنڈ میں جو 3 اشعار ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ فقر اور رہبانیت ایک چیز ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر وہ آتے ہیں کہ خودی کی ایک اور کریکٹرسٹک بیان کرتے ہیں کہ خودی کب ایکسپلور ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فقیر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پسند روح و بدن کی ہوا نمود اس کو، کہ ہے نہایت مومن خودی کی اوریانی۔ کہ فقیر کو، راہب کو سہل پسندی پسند ہوتی ہے، وہ کاہل طبیعت ہوتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کونے خدرے میں بیٹھ جاتا ہے، وہ نیگیٹیوٹی ہے۔ جبکہ فقیر کی کشتی جو ہے وہ سیلف ایکسپلوریشن کے پروسیس میں طوفانوں سے گزر رہی ہوتی ہے۔ فقیر اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے ہر لمحہ۔ تو روح اور بدن کی وانمود، مطلب اس کا جو بڑھنا چڑھنا ہے، اس کو کھولنا وہ فقیر کو پسند ہوتا ہے کہ ہے نہایت مومن۔ مومن کی پیک کیا ہے؟ خودی کی اوریانی۔ جب وہ پیک پہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے۔ اوریانی مطلب کھل جانا، ننگا ہو جانا، کھل جانا۔ تو اوریانی جب وہ خودی کی ایکسپلور کر لیتا ہے، خودی اس کے سامنے اپنی ذات کی اصلیت کھل جاتی ہے کہ کائنات میں تیری ذات کا مقصد و محور کیا ہے۔ جب یہ بات کھل جاتی ہے، علامہ کی نظم ہے موت، جس میں وہ فرماتے ہیں
مہو ستارہ مثال شرار یک دو نفس، میں خودی کا ابد تک سرور رہتا ہے۔ کہ چاند تارے شرارے کی طرح، چنگارے کی طرح، یک دو نفس، ایک لمحہ جیے، دو لمحہ جیے، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے۔ جبکہ انسان کی جو خودی ہے، انسان اگر اپنی خودی کو ایکسپلور کر لے، ایمان کے اس درجے میں پہنچ جائے کہ اسے اپنی ذات کا اصل اشناس ہو جائے، تو وہ انسان خودی کی کی شراب پی کر ابد تک تا قیامت وہ سرور کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ خودی کی تربیت ایک اور کریکٹرسٹک آپ جب علامہ ایکسپلین کرتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف، کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہمہ سوز، یہی ہے سر کلیمی ہر ایک زمانے میں، ہوائے دشت و شعیب و شبانی شب روز۔ یعنی کہ علامہ اس میں یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں تھرو ایگزامپل۔ دوسرے مصرے کو میں پہلے ذرا ایکسپلین کروں گا کہ سر کلیمی، کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ کلام کیا تھا اللہ سے طور کے پہاڑ کے اوپر، بات چیت کی تھی یا بات چیت کرتے تھے وہ، اس نسبت سے وہ کہتے ہیں کہ سر کلیمی ہر ایک زمانے میں یہی رہا ہے۔ اللہ میاں سے بات کرنے والوں کا راز سر کلیمی ہر ایک زمانے میں یہی رہا ہے، ہوائے دشت، صحرا کی ہوا، شعیب، پیغمبر شعیب علیہ السلام جو کہ ایک مینٹور کے طور پہ، ایک پیر کے طور پہ، ایک رہنما کے طور پر موجود تھے ان کے پاس۔ شبانی شب روز، محنت، دن رات کی محنت۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک انوائرمنٹ دیکھا کہ ڈیزرٹ کی ہوا، یہ ویرانہ میدان، پہاڑ، ڈیزرٹ کیوں اٹریکٹ کرتا ہے؟ کہ وہاں پہ ایک سائلنس ہوتی ہے، فطرت آپ سے خود ہم کلام ہوتی ہے، انسان کی حس وہ بلڈنگز اور مصنوعی فیچرز کی ڈسٹریکشن سے متاثر ہوئے بغیر فطرت کے اوپر غور کرنے میں مجبور ہوتی ہے۔ تو ایسا انوائرمنٹ جس میں آپ فطرت کے اوپر غور کریں، ایک وہ ضروری ہے۔ دوسرا شعیب، مطلب ایک مینٹور ضروری ہے، ایک استاد ضروری ہے، ایک پیر ضروری ہے، اور تیسری چیز وہ ہے شبانی شب روز، محنت، دن رات کی محنت۔ کہتے ہیں کہ جب یہ تین ایلیمنٹس کمپلیٹ ہو جائیں، تین عناصر مل جائیں، تو خودی کی پرورش اور تربیت ہوگی، اور خودی کی جب پرورش اور تربیت ہوگی تو اس کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہمہ سوز، کہ خاک کے اندر مطلب مٹی کے اندر، جو انسان کا خمیر مٹی سے بنایا گیا، تو مٹی کے اندر مطلب انسان کے اندر وہ آگ جلے، ہمہ سوز، جو اس کو جلائے رکھے۔ خودی کی زندگی، علامہ فرماتے ہیں کہ خودی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی، نہیں ہے سنجر و تغرل سے کم شکو ہے فقیر، خودی ہو زندہ تو دریائے بے کراں پایاب، خودی ہو زندہ تو کوہسار پرنیان و حریر، نہنگ زندہ ہے اپنے محیط میں آزاد، نہنگ مردہ کو موج سراب بھی زنجیر۔
کچھ اس میں مشکل الفاظ ہیں، پہلے میں ان کی ذرا وضاحت کر دوں۔ سنجر و تغرل یہ دو سلجوق ایرانی بادشاہ تھے جن کا شہرت اور ان کی جاہ و جلال بہت مشہور تھی۔ خودی ہو زندہ تو دریائیں بے کراں پایاب، بے کراں مطلب وہ دریا جس کا کنارہ نہ ہو، اتنا بڑا دریا، وہ پایاب مطلب اس کو آپ پایاب پاؤں سے کراس کر سکیں۔ کوہسار پہاڑ کو کہتے ہیں۔ پرنیان و حریر یہ ریشم کے دو کپڑوں کے نام ہیں، مطلب وہ سافٹ ہو جائے گا، پہاڑ بھی سافٹ ہو جائے گا۔ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، اور سراب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا فینومینا جس میں آپ کو ایک چیز، ایک ایلیوژن ہو جو کہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ گرمیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور سڑک پر یا ہیٹ کی وجہ سے ویوز اٹھتی ہیں تو آپ کی نظر کو ایک ایلیوژن ہوتی ہے کہ جیسے پانی ہو سڑک کے اوپر، یا دور کہیں کوئی دور کا منظر ایلیوڈیڈ لگتا ہے۔ تو مولانا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی خودی زندہ ہے تو آپ کا فقر، آپ کے مال و دولت کی کمی کے باوجود بھی آپ بادشاہ ہیں، اور وہ ایسی بادشاہت ہے، فقیر کی جو بادشاہت ہے، فقر کی جو بادشاہت ہے، وہ ایسی ہے کہ اس سے وہ سنجر و تغرل جو ایرانین کنگز تھے ان کی بادشاہت سے کسی طور پہ بھی کم نہیں ہے۔ خودی اگر زندہ ہے تو دریائے بے کراں پایاب، آپ بڑے بڑے آبسٹیکلز کو، بہت بڑے بڑے چیلنجز کو پایاب پاؤں سے کراس کر لیں گے، کشتی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر خودی زندہ ہے تو کوہسار، پرنیان و حریر پہاڑ جو ہے وہ سافٹ ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے، بڑے بڑے چیلنجز آپ کے لیے ایزی ہو جائیں گے۔ نہنگ زندہ ہے اپنے محیط میں آزاد، مگرمچھ اگر وہ زندہ ہے تو اپنے وہ سمندر میں بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور گھومتا پھرتا ہے۔ نہنگ مردہ کو اگر بدن مر گیا، اور زندہ اور مردہ انسان، قرآن بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ جو دل اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوں وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان اپنی خودی سے آشنا نہ ہو، اپنا مقام نہ پہچانتا، اس کی مثال مردے کی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے سراب، ایک ایلیوژن بھی اگر اس کے سامنے کھڑی ہو تو اسے بھی اپنے پاؤں کی زنجیر بنا کر جکڑا رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مرگ خودی، خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلائے جزام، خودی کی موت سے روح عرب ہے بے تب و تاب، بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام، خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام، خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور کہ بیچ کھائے مسلمان کا جامع احرام۔ یہ علامہ خودی کی ایک اور کریکٹرسٹک بتا رہے ہیں کہ وہ مرتی کس سے ہے اور اس کی موت کے نقصانات کیا ہیں۔ پرٹیکولرلی ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ شعر نمبر 3 ہے کہ خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام۔ مطلب ہندوستان کے لوگوں کی خودی چونکہ مری ہوئی ہے، اس لیے ان کے اوپر ان کے بال و پر ٹوٹ گئے، ان کے ونگز ٹوٹ گئے ہیں، ان میں اڑنے کی سخت نہیں رہی۔ اس لیے سمجھتے ہیں کہ جو پنجرہ ہے، قفس ہے، جیسے گورے نے آ کر ہندوستان کو پنجرہ بنا لیا، وہ سمجھتے ہیں اس میں رہنا حلال ہے، اور آشیانہ حرام، یعنی اس کے اندر اپنے لیے گھر بنانا۔ یہ دو ڈفرنٹ کمبینیشن ہیں۔ پرندہ پنجرے میں بھی رہتا ہے لیکن گھونسلے میں بھی رہتا ہے۔ پنجرے میں قید ہے، گھونسلہ آشیانہ
فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ خود ہی مری ہوئی ہے، اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف۔ سادہ الفاظ میں، جو قوم اپنی خودی کو، اپنی آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے پوٹینشل کو ایکسپلور نہ کر پائی، اس کی تقدیر میں غرور اور معاشرہ جو اپنی صحیح پہچان نہیں کر پائے، سملرلی جو انڈیویجول اپنی صحیح پہچان نہیں کر پاتا، خودی کو نہیں ہے اشکار کرتا، وہ بھی ٹرو پوٹینشیل کو ایکسپلور کیے بغیر غلامی کی زندگی، محرومی کی زندگی، قومیں اگر اپنی پوٹینشیل سے آشنا نہ ہوں تو وہ بھی محرومی و مجبوری تینوں ہنر اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات، نہ کر سکیں تو سراپا فسون و افسانہ، ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی، خودی سے جب ادب و دین ہوئے ہیں بیگانہ۔ فرماتے ہیں کہ دین اور ہنر کا کنیکشن کیا؟ خودی کی حفاظت اگر کریں تو عین حیات ہے، یہ دونوں چیزیں دین اور ہنر، اگر خودی کو اسسٹ کریں، اس کو پرواز چڑھائیں، اس کی حفاظت کریں، پروٹیکشن دیں تو یہ لائف ہے، اگر یہ نہ کر سکیں تو یہ فسون و افسانہ، جادو ہے، افسانہ ہے، ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی، خودی سے جب ادب و دین ہوئے ہیں بیگانہ۔ جب دین اور ادب مذہب سے جدا ہوا ہے، امتیں رسوا ہوئی ہیں۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہیں چنگیزی۔ اہل ہنر سے مہر و مہو مشتری، چند نفس کا فروغ، عشق سے ہے پائیدار تیری خودی کا وجود، تیرے حرم کا ضمیر اسود و احمر سے پاک، ننگ ہے تیرے لیے سرخ و سپید و کبود، تیری خودی کا غیاب مارکائے ذکر و فکر، تیری خودی کا حضور عالم شعر و سرود، روح اگر ہے تیری رنج غلامی سے زار، تیرے ہنر کا جہاں دیر و طواف و سجود، اور اگر باخبر اپنی شرافت سے ہو تیری سپاہ انس و جنس، تو ہے امیر جنود۔ اہل ہنر سے علامہ فرما رہے ہیں کہ چاند، ستارے، مشتری، یہ جتنے بھی نظام شمسی کے باڈیز ہیں، یہ چند نفس کا فروغ، یہ ٹیمپورل ہیں، وقتی ہیں، عشق سے ہے پائیدار تیری خودی کا وجود، اگر خودی کو، سیلف کو ایکسپلور نہ کیا عشق کے پاور سے، اگر اسے عشق کے پاور سے ایکسپلور کیا تو یہ پائیدار ہیں، ابد تک رہے گی تیری خودی، اس کا وجود ابد تک رہے گا۔ تیرے حرم کا ضمیر، تو پاک ہے کالے اور سرخ و سفید سے، تیری خودی کا غیاب مارکائے ذکر و فکر، جب تیری خودی ایکسپلور ہو تو تیرے لیے غیاب مطلب ایک کیفیت ہے غیاب اور ایک ہے حضور۔ غیاب کا مطلب ایبسنس، دوری، وہ ذکر و فکر میں مبتلا رکھے گی تجھے تیری خودی، غیاب کی کیفیت میں تو ذکر و فکر میں مبتلا رہے گا، حضور کی کیفیت میں کیا ہوگا؟ تیرا ہنر پھونکے گا، شعر بولے گا، عالم شعر و سرود، میوزک نکالے گا، ایک ترنگ نکالے گا۔ تیری روح اگر غلامی میں مبتلا ہے، تو اگر غلام ہے تیری روح، تو پھر کیا ہے؟ تیرے ہنر کیا ہوگا؟ وہ بھی غلام ہوگا، مندر کا، مسجد کا، طواف کا، سجدے کا،
روایات میں تو کھویا ہوا ہوگا، تخیل تیرا وہ لمیٹڈ ہوگا، امپریزنڈ ہوگا، اور اگر باخبر اپنی شرافت سے ہو، اگر تو اے اہل ہنر، اگر تو اپنی شرافت، اپنی ویلیو، اپنے مقام سے آگاہ ہو، مطلب تیری خودی آشکار ہو، تو تیری سپاہ انس و جنس تو ہے امیر جنود، سب انسان اور جن یہ تیری سپاہ بن جائیں گے اور تو ان کا لشکر کا کمانڈر بن جائے گا۔ علامہ اپنی نظم شاعر میں لکھ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: تاثیر غلامی سے خودی جس کی ہوئی نرم، اچھی نہیں اس قوم کی کے حق میں عجمی لہر۔ مطلب کہ جس قوم کی غلامی کو، جس قوم کی خودی کو غلامی نے نرم کر دیا، سافٹ کر دیا ہے، اس کا ٹون ڈاؤن کر دیا ہے، اس قوم کے لیے نان اسلامک ریولوشن ماڈل وہ نہیں چلے گا۔ علامہ کی ایک اور نظم ہے شیر عجم، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہے شیر عجم گرچہ طربناک و دل آویز، اس شیر سے ہوتی نہیں شمشیر خودی تیز۔ یہ وہ پورشن ہے ان کی پوئٹری کا جہاں پہ وہ آزادی کے حق میں خیالات اور اظہار کو کھل کر بیان کر رہے ہیں۔ تو اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ہے شیر عجم گرچہ طربناک و دل آویز، بڑا اٹریکٹیو ہے اور دلچسپ ہے عجم کا شعر، عجم کی فلسفی، لیکن اس فلسفی سے، عجمی فلسفی سے شمشیر خودی، سیلف ایکسپلوریشن وہ اسسٹ نہیں ہوتی۔ محراب گل افغان کے افکار کے تحت علامہ نے جو بیان کیا ہے اس میں کچھ اشعار خودی کی کریکٹرسٹک سے ریلیٹڈ۔ ممکن نہیں تخلیق خودی خانقاہوں سے، اس شعلہ نم خوردہ سے ٹوٹے گا شرر کیا۔ صاف صاف الفاظ میں علامہ بیان کرتے ہیں کہ خودی کی پرورش کو، خودی اگر ایک شرر ہے، چنگاری ہے، تو اس سے شعلہ نکالنے کے لیے اب خانقاہوں سے کوئی اسسٹنس نہیں آئے گی۔ بے اشک سحرگاہی تقویم خودی مشکل، یہ لالائے پیکانی خوشتر ہے کنارے جو۔ جو کہتے ہیں ایک ندی کو، خوشتر کہتے ہیں بہتر کو، لالائے پیکانی لالے کا تازہ کھلا ہوا پھول۔ علامہ فرماتے ہیں کہ خودی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے قیام کے لیے، اس کی تقویم کے لیے ضروری ہے کہ یہ صبح و سویرے اللہ کے حضور تہجد کے وقت، فجر کے وقت اللہ کے حضور رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، آنکھوں سے آنسو بہائے جائیں، تب جا کر خودی کو صحیح معنوں میں ایکسپلور کیا جا سکتا ہے اور اسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے ایک ایسے پھول سے جو ندی کے کنارے تر و تازہ رہتا ہے۔ وہ ندی کیا ہے؟ وہ صبح اٹھ کر اللہ کے حضور رونا، تڑپنا، جاگنا، غور و فکر کرنا ہے، اور وہ پھول کیا ہے؟ وہ خودی ہے۔ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ خودی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ قوموں کی زندگی میں سینٹر آف گریوٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے ارد گرد اقوام پلتی بڑھتی ہیں۔ جب انہیں یہ احساس ہو کہ ان کی صلاحیتیں ہیں کیا، ان کے پوٹینشلز کیا ہیں، جب وہ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، ان میں ایک پرائیڈ آتا ہے، سیلف اویئرنیس آتی ہے، وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ خودی ایک سینٹر آف گریوٹی یا مرکز کی حیثیت رکھتی ہے،
اور اگر مرکز سے جدا ہو جائیں تو قومیں مر جاتی ہیں، اور مرکز سے جڑے رہیں، مرکز کے اوپر فخر کریں، مرکز سے اپنا رشتہ منسلک رکھیں، تو خودی یا وہ قوم خدائی یعنی ڈومینیٹنگ کریکٹر کی مالک۔ مسعود مرحوم علامہ کی ایک نظم ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ خودی ہے زندہ تو ہے موت ایک مقام حیات، کہ عشق موت سے کرتا ہے امتحان ثبات۔ خودی ہے زندہ تو دریا ہے بے کرانہ تیرا، تیرے فراق میں مضطر ہے موج نیل و فرات۔ خودی ہے مردہ تو مانند کاہ پیش نسیم، خودی ہے زندہ تو سلطان جملہ موجودات۔ مقام بندہ مومن کا ہے ورائے سپہر، زمین سے تاب ثریا تمام لات و منات۔ اس میں علامہ خودی کی ایک اور خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ خودی اگر آپ نے ایکسپلور کی، اگر خودی زندہ ہے، انسان کو کائنات میں اپنے مقام سے آگاہی ہے اور وہ اللہ کی شناخت اور پہچان کرتے ہوئے اس پر یقین لا کر اس کی بندہ پروری میں تمام حدود کراس کرتا ہے، تو اس کی خودی زندہ ہے۔ اور وہ اگر زندہ ہے تو موت ایک مقام حیات ہے، زندگی کا ایک پوائنٹ ہے جہاں سے گزر کر وہ آگے جاتا ہے۔ عشق موت سے کرتا ہے امتحان ثبات، عشق تو ٹیسٹ لیتا ہے موت سے اپنے ثابت ہونے کی، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے۔ خودی ہے زندہ تو دریا ہے بے کرانہ تیرا، مطلب خودی اگر زندہ ہے تو آپ ایک ایسے سمندر کی طرح ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور جس میں تیرے فراق میں مضطر ہے موج نیل و فرات، کہ نیل اور فرات اس میں ڈوب جانے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ اگر خودی مردہ ہے تو مانند کاہ مطلب گھاس پھوس کا ایک چھوٹا سا تنکا پیش نسیم۔ اگر خودی مر گئی ہے تو انسان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ گھاس پھوس کا ایک چھوٹا سا تنکا ہو اور ہوا آ کر اسے موت کی صورت میں اٹھا کر دور پھینکائے اور گم کر دے تاریخ میں۔ خودی ہے زندہ تو سلطان جملہ موجودات، اگر خودی زندہ ہے تو انسان مر کر بھی، زندہ رہ کر بھی تمام موجودات کی بادشاہی حاصل کرتا ہے۔ مقام بندہ مومن کا ہے ورائے سپہر، آسمان سے اوپر ہے، آسمان کی حدود سے نکلا ہے، اس سے بڑھ چڑھ کر ہے مومن کا مقام۔ مومن ہی وہ شخص ہے جس کی خودی آشکار ہو چکی ہے۔ زمین سے تا بسریا تمام لات و منات، زمین سے لے کر آسمان تک باقی سب بت ہیں، لات و منات ہیں، اصل چیز صرف اور صرف خودی۔ خودی کی خصوصیات میں سیکنڈ لاسٹ ورژن جو میں نے اپنی تحقیق میں پایا ہے وہ یہ شعر ہے کہ خودگیریو خودداریو گل بانگ انالحق، آزاد ہو سالک تو ہیں یہ اس کے مقامات، محکوم ہو سالک تو یہ ہے اس کا ہمہ اوست، خود مردہ و خود مرقد و خود مرگ مفاجات۔ علامہ نے اس میں آزاد اور محکوم کی خودی کے درمیان ایک فرق بتایا ہے کہ اگر چلنے والا آزاد ہو، عشق کی راہوں میں چلنے والا آزاد ہو تو اس کا مقام کیا ہے؟ خودگیری ہو، خودداری ہو، گلبانگ انالحق، کہ وہ اتنا خودگیر اور خوددار ہو جاتا ہے کہ اس کی لاش کے ٹکڑوں سے نعرہ انالحق اٹھتا ہے کہ میں حق۔ منصور حلاج سے رحمۃ اللہ علیہ سے تشبیہ دی ہے کہ وہ آزاد تھے، ان کی خودی ایکسپلور ہوئی اور انہوں نے نعرہ انالحق لگایا کہ ہر چیز میں اللہ کا جلوہ ہے، تو مجھ میں بھی اللہ کے جلوے
اور ہر چیز میں خدا دکھائی دی تو انہوں نے نعرہ لگایا الحق. لوگوں نے اسے غلط سمجھا، اس کو شرک سے تشبیہ دی، اور ان کا جو انجام ہوا وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. تو یہ آزاد کی خودی کا مقام ہے. اور اگر محکوم خودی کا مقام ڈھونڈ رہا ہو تو محکوم کی سوچ ہی غلامانہ ہے. وہ کہتا ہے اس کا ہماؤست کہ وہی سب ہے، سب کچھ وہی ہے، وہ سب کچھ اللہ پہ ڈالتا ہے، اپنے زور عمل پہ، اپنی ذات پہ، اپنے پوٹینشلز پر اسے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. خود مردہ، وہ ڈیڈ باڈی ہے، وہ خود مرقد، وہ اپنی قبر ہے، وہ خود مرگ مفاجات، اور وہ خود سے اپنے مفاج کو، اپنے قومی اور ذاتی مفاد کو وہ قتل کرتا ہے، کمپرومائز کرتا ہے. خودی سے مرد خداگاہ کا جلال و جمال، کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں. علامہ نے جو شاعری کی ہے اس میں یہ 26واں شعر ہے جو کہ خودی کی خصوصیات بتاتا ہے. اور یہ آخری شعر ہے جو میں نے اپنی تحقیق کے دوران سلیکٹ کیا کہ یہ خودی کی خصوصیات کے خانے میں فٹ آتا ہے، جس میں علامہ فرماتے ہیں کہ خودی سے مرد خداگاہ کا جلال و جمال، کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں. اصل چیز، دی ایسنس آف لائف از دی سیلف ایکسپلوریشن. سب سے اصل چیز ہے انسان کا اپنی ذات کو پہچان لینا، اپنے مقام کو پہچان لینا کہ وہ فطرت میں، وہ کائنات میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے. جب وہ یہ جان لے پھر اسے اللہ کے اوپر ایسا بھروسہ ہو کہ وہ تو اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے اس کائنات میں، تو اللہ کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہے. اسے اللہ پر ایسا بھروسہ ہو کہ تمام کائنات میں خداگاہ جو مرد ہے، جو مومن ہے، یہ سب اس کا جلال و جمال ہے، خودی، سیلف ایکسپلوریشن. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے خودی کہ باقی سب چیزیں اس کی تفسیریں ہیں، باقی سب چشمے مختلف جہت میں اسی ایک سورس سے نکل کر وہ چلتے ہیں. اس کی مثال ایک چشمے کی سی ہے، اور باقی سب کچھ وہ کتاب یہ ہے، اور تفسیریں ہیں باقی سب کچھ. تو یہ تھیں خودی کی خصوصیات جو کہ ایک کاوش کی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں، آپ کو، سب کو علامہ کا فلسفہ خودی اپنے ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں سمجھ آئے، اور اللہ اس پاکستانی قوم میں اور مسلمان قوم میں خودی کا یہ جذبہ، خودی کی پہچان اور خودی کی تمام خصوصیات سے آگاہی حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس آگاہی کے بعد اس قوم میں وہ جان بھرے، وہ امنگ اور وہ تمنا بھرے جس کے مقام کو علامہ نے خواب میں دیکھا، اور پاکستان کی صورت میں وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے.